پاناما کیس کے فیصلے کے بعد ڈان لیکس کی رپورٹ حکومت کے لیے ایک اور درد سر۔ ڈان لیکس کے اصل ذمہ داروں کو بچا لیا جائے گا، اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ۔ پاناما لیکس پر خاموش رہنے کے لیے 10 ارب روپے کی پیشکش کی گئی، عمران خان کا سنگین الزام۔ حکومت نے الزام مسترد کر دیا، پیپلز پارٹی کا تحقیقات کرنے کا مطالبہ۔ کیا ڈان لیکس کی تحقیقاتی رپورٹ عوام کے سامنے لائی جائے گی؟ پوچھیں گے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب سے۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس اس وقت ہو رہی ہیں۔ ایک طرف پاناما لیکس کا فیصلہ آیا، جے آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ڈان لیکس کا معاملہ بھی اب بالکل سامنے واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حکومت کے لیے اس وقت کتنا چیلنجنگ وقت ہے، خاص طور پر ڈان لیکس کے حوالے سے حکومت کا کیا لاہ عمل ہوگا، اور 2-3 اور اہم باتیں جو اب سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ایک مطالبہ ہے اپوزیشن کا کہ ریزائن کریں پرائم منسٹر آن ماڈل گراؤنڈ، دوسری طرف جے آئی ٹی کے حوالے سے یہ سوال کہ کیا پرائم منسٹر کو ایک اس لیول کی جے آئی ٹی کو جواب دہ ہونا جو کہ ان کے بہت جونیئر ہے، کسی بھی طریقے سے یہ مناسب ہوگا، اور پھر یہ کہ کیا اپوزیشن اس وقت جتنی بٹی ہوئی ہے کیا وہ سبسٹینشلی پریشر ڈال بھی سکے گی حکومت پر۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آئی ایم ویری تھینکفل، میرے ساتھ موجود ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وزیر مملکت اطلاعات و نشریات۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ سب سے پہلے کیونکہ آپ کا تو ڈائریکٹ تعلق ہے آن اے لائٹر نوٹ ڈان لیکس کے ساتھ ہی بینگ دی منسٹر، یہ کنفیوژن کیوں ہوئی؟ لیکس کی رپورٹ اور وہ خود ہی لیک ہو جاتی ہے، اس پہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر بھی اب تحقیق کریں گے، یہ لیک کیسے ہو جاتی ہیں خبریں بار بار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور جب پرسوں رات کو یہ ٹی وی پہ چلا بھی تب بھی میں نے کہا کہ اس کو ذرائع کے ساتھ، بیکاز یہ آلریڈی اتنا سینسٹیو ایشو بن چکا تھا، اور وہ ایک پورا جو ڈان لیکس کا ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح اس کو پھر دوبارہ ایک جے آئی ٹی بنا کے اس کے اوپر کہا گیا کہ اس کے اندر انویسٹیگیٹ کی جائے کہ یہ جو خبر غلط خبر چھپی وہ کیسے چھپی، اور اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوئی، انالیسس بھی ہوئے، اور اس کا کل جو ٹی وی کے اوپر ذرائع کے ذریعے رپورٹس کی ڈیٹیلز بھی دی جا رہی تھیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی، اور میں نے آ کے مجھے کہنا پڑا، مجھے پریسر میں پریس ٹاک کرنی پڑی کہ جی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آفیشیل نہیں ہیں، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس نہیں پہنچی، تو اس کے اوپر اس طرح کی کیا سرائیاں کرنا کہ ان کو یوں فارغ کر دیا گیا، ان کو یوں کر دیا جائے گا، اور ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ چینلز نے رپورٹ کی۔ تو میرے خیال میں فریہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا بھی یہ وقت آ رہا ہے، جس طرح اب آپ نے کہا کہ کیسے لیک ہو گئی اور کیوں لیک ہو گئی اور ایسی کیوں بات ہوئی، لوگوں نے اگر لیک نہیں بھی ہوئی تو خود ہی کیا سرائیاں شروع کر دیں اور چلتی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2 ہفتے پہلے بھی ڈفرینٹ ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی، اس کے اوپر پروگرامز کیے، اور ابھی حالانکہ رپورٹ وزیر داخلہ کو نہیں پہنچی تھی تو ان لوگوں نے اس کے اوپر پروگرامز اور بڑے دنوں سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے پاناما کا ڈیسیجن آنا ہے 2 دن بعد آنا ہے۔ ہاں جی، وہ ڈفرینٹ وہ آ رہا تھا، لیکن اس کے اوپر جب بھی ایکشن ہوتا ہے اور اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر میڈیا کے اندر سے جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے وہ پھر کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، گورنمنٹ یوں کر رہی ہے، لیکن یہ جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے یہ ایک ریالٹی ہے، اور اس کے اندر سیلف انٹروسپیکشن کر کے، سیلف ریفلیکشن کر کے ہم لوگوں کو خود لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ جو چیز آلریڈی اس سینسٹیوٹی کا شکار ہے، جو خبر آلریڈی ڈان لیکس کے نام سے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس رپورٹ کو آپ ذرائع کے ذریعے جو رپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ وزارت داخلہ نے بھی رات کو سٹیٹمنٹ دی، میں نے شام کو سٹیٹمنٹ دی کہ یہ آفیشیل نہیں ہے، یہ ابھی نہیں پہنچی وزیر اعظم ہاؤس، ابھی وزیر داخلہ اس کو پیش کریں گے، تو اس کے بعد وہ رک گئی، وہ رپورٹنگ رک گئی، لیکن اس کے بعد ٹاک شوز بھی ہوئے اسی بات کے اوپر کہ یوں ہو گیا ہے، اس پہ کیا رد عمل ہوگا حکومت کا، یا اس طرح کی بات۔ میرے خیال میں بھی کچھ 1 دن یا 2 دن میں وہ رپورٹ میڈیا کو پرائم منسٹر ہاؤس سے ابھی اسپوکس پرسن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پبلک کی جائے گی، میڈیا کو بتایا جائے گا اس کے کمپوننٹس کو اور کانٹینٹس کو۔ ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ جو لیکڈ خبر ہے وہ ہے ٹھیک،
कंटेंट उसका ठीक है? आपको तो अभी नोटिफाई मुझे करिए ऑनेस्टली मैं बताऊं, मुझे इस बारे में पता नहीं है, क्योंकि जब मैं निकल रही थी, हमारी मीटिंग थी वज़ीर आज़म हाउस में, तो उसी वक्त ये रिपोर्ट पेश की गई ना मुझे। इट्स विद द प्राइम मिनिस्टर राइट? इट इज़ विद द प्राइम मिनिस्टर राइट। और किसने पढ़ी है अभी तक ये? मेरे ख्याल वज़ीर दाखिला ने पढ़ी होगी, और उनके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो प्रोसेस था, तयन हुआ था कि वो उसको पेश करेंगे और वज़ीर आज़म उसको देखेंगे, और उसके बाद उसके जो भी सिफारिशात हैं, रिकमेंडेशन है JIT की, उसके अकॉर्डिंगली वज़ीर आज़म जो है वो एक्ट करेंगे। सो जो एब्सोल्युटली ये डिसीजन है आपका कि जो भी रिकमेंडेशन होंगी उसको फॉलो करेंगे? इसीलिए JIT बनाई गई थी, और इसको एक मैंडेट दिया गया था कि जो भी इस किस्म की अगर कोई चीज़ हुई है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, और फिर रिकमेंडेशन दे कमेटी, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को वज़ीर दाखिला ने पेश करनी थी, जो आज हो गई है। और उसके बाद मेरे ख्याल में थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। तारिक फ़ातमी साहब से क्यों मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर का उस वक्त? क्योंकि ऑफिशियली खबर नहीं आई थी वहाँ तक, या रिपोर्ट नहीं आई थी प्राइम मिनिस्टर तक। जिक्र तो हुआ होगा इस हवाले से, क्योंकि खबरें फैली नहीं थी, ये बात तो हुई होगी। वज़ीर तारिक फ़ातमी साहब के साथ परसों भी एक मुलाकात हुई थी, मैं भी वहाँ मौजूद थी, अकेले भी मुलाकात हुई, रोज़ मुलाकात होती है फ़ातमी साहब के साथ, एडवाइज़र हैं वो प्राइम मिनिस्टर के। तो ये कल उसको ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी, बिकॉज वो ज़राए से जो कहा कि डॉन लीक्स पहुँच गई है वज़ीर आज़म हाउस, और उसी साथ को रिलेट करके वो जो मिले उनको वज़ीर आज़म को, तो उसको भी को रिलेट कर दिया गया। मेरे ख्याल में इसमें ना कोई सच्चाई थी, और उन्होंने मीटिंग का एजेंडा कम्प्लीटली डिफरेंट था। आज जो डेलीगेशंस आ रहे थे वज़ीर आज़म को वो ब्रीफ कर रहे थे, और उसी तरह की जो एक नॉर्मल रूटीन की मीटिंग होती है वो हुई, लेकिन उसको जो पेश किया गया और फिर उसको कहा गया कि उनको ये कहा गया, उन्होंने आगे से रेजिस्ट किया, और ये तमाम क्यास राइयाँ आई थिंक बिल्कुल गैर मुनासिब थी, और जो मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे चुकी हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, डॉन लीक्स के हवाले से अगर अब ये एक तो उसका JIT है, उसकी रिकमेंडेशंस है, मगर एक सियासी पहलू भी है उसका, जहाँ पर ये भी कहा गया कि जिस वक्त ये शुरू हुई थी इन्वेस्टिगेशन, उस वक्त एक और अस्करी क़यादत थी, अब एक और है, और शायद उनके लिए भी और स्टेट के लिए भी ये उतना अहम नहीं है। ये एक एनालिसिस है, आप एग्री करती हैं इससे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती, बिकॉज आई थिंक इसको इसके साथ भी रिलेट कर देना कि उस वक्त कोई और थी और इस वक्त कोई और है। एक इंस्टीट्यूशन है, एक सिविल ऑफ कोर्स एक स्टेट का डिसीजन था, प्राइम मिनिस्टर का था कि अगर इसमें कोई भी शुबा है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो इसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, और यही स्टांस प्राइम मिनिस्टर का हर शुबे के साथ रहा है। अगर आप उसको रिगिंग के सियासी पहलू में देख लें तो प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कमीशन बना दें और इसको इन्वेस्टिगेट कर लें, लेकिन हमने देखा धरना हुआ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जब ये पैनामा लीक्स आई, उसके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया, कहा JIT बना देते हैं, ठीक है, फिर ये कहा कमीशन बना देते हैं, और आज वही कमीशन वही JIT बनी है, और वो फर्दर जो उसके स्कोप है डिफाइन किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो हमेशा उस चीज़ को जो कि कानून और आइन के मुताबिक है, और जहां उनके पास दायरा कार को चैलेंज करने के भी मौके थे, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की कौम को किसी किस्म का जो शुबा था उसको आवाम के लिए दूर करना था, मकसद ये था। और आज भी जो जिसकी आपने बात की वो फैसला इसीलिए किया गया था कि अगर किसी किस्म का भी कोई डाउट है तो उसको दूर कर लिया जाए, और मसले का हल जो होता है उसकी तरफ जाना चाहिए, और इसीलिए ये JIT बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की। राइट, उसमें क्योंकि आपका ऑफिस का डायरेक्ट नाम आता है, ख़ास तौर पे आपके साथ आपके कॉलीग हैं उनका भी नाम आता है, हाउ कंफर्टेबल यू आर वर्किंग विद हिम, नोइंग के एक नाम है जो आपके ऑफिस से है? कौन से? राव तहसीन साहब का नाम था उसमें। देखें, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मैं जो रिपोर्ट है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है उसकी डिटेल क्या है, और नहीं ज़ाहिर है वो PIO है, तो शायद इसलिए उनको बहुत से लोगों को इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड किया गया, और इस इन्वेस्टिगेशन का दायरे कार बड़ा वसी था। आपने देखा जो बताया कि कितनी मीटिंग्स हुई, फिर सब कमेटी बन गई, फिर उसने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया इस मैटर को, और उसके अंदर बहुत से लोगों को इंक्लूड किया गया। राव तहसीन साहब के साथ बड़े अच्छे ऑफिसर हैं वो, लेकिन उनके साथ ज़ाहिर है उनको भी उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया। लेकिन जो भी, जिस तरह मैंने पहले कहा, जो रिकमेंडेशन JIT ने बेहतर समझा होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद वो दी होंगी सिफारिशात, और उसको वज़ीर आज़म ने अब देखना है। राइट, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा कि रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। एक और रिपोर्ट भी थी कुछ अर्सा पहले, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट, उसको पब्लिक करने के हवाले से गवर्नमेंट ने कभी सोचा? हाँ, देखिए उसके अंदर काफ़ी दफ़ा मुझसे ये सवाल भी होता है फरिया, लेकिन उसमें दो बातें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में पता चलती हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में बेहतर थी, कुछ सेंसिटिविटीज़ उसके साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो होती हैं वो बेहतर होती हैं और उससे बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये स्टेट का डिसीजन होता है, और इसको बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए कि क्यों छुपाई गई और क्या नहीं छुपाई गई। उसके पीछे जो रीज़न्स होते हैं, और छुपाने की बात नहीं होती,
इट इज़ अबाउट द डिस्क्लोजर, Right. और उसके ऊपर जो सेंसिटिविटीज़ अटैच होती हैं, स्टेट को जो फैसला करना पड़ता है वो उनको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर तनाजुर में देखना होता है। वो शायद हमारी सोच से बियॉन्ड चीज़ें होती हैं, और आई थिंक उस मकसद के लिए कुछ चीज़ों को इस तरह किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ें होती हैं, जैसे वज़ीर आज़म ने आज, वज़ीर आज़म हाउस ने बयान दिया कि इस रिपोर्ट को, क्योंकि मीडिया के ऊपर जो एक क़यास आराई की जा रही थी ज़राए के ज़रिए, मेरे ख़्याल में उसको अंडू करने के लिए आज ये कहा गया कि प्लीज़ रिलैक्स, इसको यू विल बी ऑफ कोर्स विल बी गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। और आज जो इन्फॉर्मेशन दी गई कि कितनी मीटिंग्स हुई, कितना उसको सब कमेटी का प्रोसेस क्या था, उस सब को पब्लिक किया गया कि इस पूरे ने जो प्रोसेस तयन किया था JIT ने, उसके अकॉर्डिंगली ये इन्वेस्टिगेशन हुई है। और अब थोड़ी ही देर के बाद मैं समझती हूँ वज़ीर आज़म जो हैं वो हाउस ने कहा है कि इसको पब्लिक किया जाएगा, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट के में बेहतर है कि ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। अगर आप इस रिपोर्ट के बाद क्या फिर मिठाइयाँ बांटेंगे, जैसे कि फैसले के बाद मिठाइयाँ बांटी गई थी? फरिया, सबसे पहले तो वो मिठाई क्यों बांटी गई थी इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब 3 पिटिशनर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और वज़ीर आज़म ये जानते हुए, ये मानते हुए कि जो इल्ज़ामात उन पे लगाए जा रहे हैं, उनके बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद लिखा कि अगर किसी किस्म का शुबा है तो इन्वेस्टिगेट कर लिया जाए। उसके बरक्स जो प्रेयर्स लेके गए थे, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। पहली पिटिशन ये थी कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये 4-5 चीज़ें उन्होंने कमिट की और उसकी बेस पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। अब अगर आप इंडिपेंडेंट सर्विस देखें, और आप ख़ुद ये रिलीज़ भी कर चुके हैं मीडिया के ऊपर कि इस वक्त सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है और वज़ीर आज़म सबसे पॉपुलर लीडर हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे वोटर्स हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं उस वक्त, और एक पूरा तासुर बना दिया गया इस किस्म का, क्योंकि वज़ीर आज़म तो खामोश थे। उन्होंने अपनी सफाई में जिस वक्त मीडिया के ऊपर उनकी फैमिली को, उनको पूरा एक हर तरफ से अपोजिशन की तरफ से, बिलखसूस इमरान खान साहब की तरफ से एक ऑनस्लॉट आ रहा था। और वो खिताब किए प्राइम मिनिस्टर ने, जी खिताब नहीं, पहला खिताब उन्होंने किया पैनामा लीक्स आने के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि JIT बना दी जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इल्ज़ामात बना दिया जाए, नहीं, पहले JIT का खिताब में कमीशन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 22 अप्रैल को खत लिखा और कहा कि कमीशन बना दिया जाए। लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि जिस किस्म की इल्ज़ाम तराशी, एक तो सुप्रीम कोर्ट में केस तो चल रहा था और वहाँ एविडेंस भी जमा कराए इमरान खान साहब ने। वो क्या जमा कराए वो एक पूरी अलग कहानी है जो मैंने बार बार दोहराई भी है कि उनकी क्वालिटी क्या थी। वो डाउनलोडेड आर्टिकल्स थे, फ़ोटो कॉपीड थे, हेयर स्रे पे डॉक्यूमेंट्स थे, फोर्ज डॉक्यूमेंट। वो खुद अदालत कह चुकी है इस पर, हम अगर मज़ीद बहस ना करें, मैं आ रही हूँ, मैं बिल्कुल उस पर आपको जवाब दूँगी। और उसके साथ साथ मैंने कहा कि PMLN के वोटर्स होते हैं, PMLN के सपोर्टर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी अल्लाह के फजलो करम से है। और इसी तरह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको अंदर जो एक किस्म का इस तरह का तासुर दे दिया गया कि जी अब तो बस ख़त्म होने वाला है, वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई होने वाले। लेकिन उसकी तरफ बरक्स जो वज़ीर आज़म ने ख़ुद ये बारहा डायरेक्शंस दी कि किसी किस्म का रिएक्शन जो है वो सपोर्टर्स वोटर्स उनको एड्रेस करते रहे कि आप लोग, पर यहाँ तक कि उन्होंने मना कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना जाए। और जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट ऑर्डर जो है जिसके ऊपर 5 जजेस के सिग्नेचर्स हैं और JIT बनी है, उस JIT का जो स्कोप और सवालात हैं 13, उस 13 सवाल में एक भी सवाल वो नहीं है जो प्रेयर्स का हिस्सा था। तमाम 13 क्वेश्चन जो हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एड्रेस करते हैं जो शरीफ फैमिली ने सबमिट कराई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो इंफॉर्मेशन 45 इयर्स पहले के अवेलेबल रिकॉर्ड्स में से दी गई थी। अगर उसके अंदर कोई भी अबाम है और जो JIT में सवालात उठाए गए हैं, और क्योंकि ये मरहूम मियाँ शरीफ के बारे में क्वेश्चंस थे कि गल्फ स्टील मिल कैसे लगी, पहला सवाल था, और फिर बिज़नेस रिलेटेड जो मियाँ शरीफ मरहूम की क्वेश्चंस हैं उनके बारे में JIT बनी है। और उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन गैप्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंजूर होगा, अभी फैसला नहीं आया था, और उसके बाद ये JIT। एंड वेलकम बैक। मरियम औरंगज़ेब साहबा मेरी खुसूसी मेहमान है। मैम, ये तो आपने कहा कि सवालात वो नहीं थे या जो उन्होंने पेटिशनर्स ने डाले वो नहीं थे, लेकिन कोर क्वेश्चंस तो थे ही है कि प्रॉपर्टी कब खरीदी गई, मनी ट्रेल किधर है, पैसे कहाँ से आए, यही सवालात थे। और
اپوزیشن نے اٹھائے تھے آفٹر پاناما لیکس, جو کہ اپوزیشن کی وجہ سے نہیں آئی تھی, وچ واز این انٹرنیشنل اسٹوری. وہی سوال دوبارہ جے آئی ٹی کے سامنے اگر ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ آپ کا جواب قبول نہیں کیا؟ نہیں, وہ سوالات نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ پاناما لیکس جب آئی تھیں تو ICIJ کے جو سیکشن تھا لیگل, اس پہ کیٹیگوریکلی آج بھی موجود ہے کہ جو آف شور کمپنی کی انفارمیشن اس میں دی جا رہی ہے اس میں کوئی بھی رانگ ڈوئنگ, کرپشن کا تو یہ کیس ہی نہیں تھا, یہ کبھی بھی کرپشن کا کیس نہیں تھا. لیکن پاکستان کے اندر اس کو جس طرح اس کے اوپر پلے کیا گیا, لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر اب یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے کسی ایک مخصوص پارٹی کی طرف سے یا اپوزیشن کی طرف سے اور جو پٹیشنرز تھے, تو میں اس کا بھی جواب دوں گا. اور آپ جس طرح جو فریہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو JIT ہے اس میں وہی سوالات, ایسی بات نہیں ہے. JIT کے جتنے 13 کویسچنز ہیں وہ ایڈریس کرتے ہیں اسی انفارمیشن کو جو شریف فیملی نے سبمٹ کرائی ہے, اور یہ انفارمیشن آج سے 45-50 ایئرس پہلے کی انفارمیشن ہے. اگر آپ سے اور میرے سے پچھلے 3 سال کے پہلے پوچھا جائے تو ہم نہیں دے سکتے, اور ہم واپس اسی اویلیبل ریکارڈ پہ جائیں گے جس کے بارے میں ہم سے انفارمیشن پوچھی جائے گی. اور کیونکہ وہ مرحوم پرائم منسٹر کے والد کی انفارمیشن ہے اور اس میں اگر کوئی بھی ابھی بھی ایمبیگوٹی موجود ہے اس کو فل کیا جائے گا اور JIT کو آنسر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ یقیناً پرانے ہیں بٹ وہ ٹائم فریم بھی دے رہی ہے. یہاں پہ یہ بھی لکھا گیا کہ 90s میں کیسے پراپرٹی بنا لی گئی, جبکہ آپ کا موقف رہا ہے کہ 2006 میں بنائی گئی پراپرٹی. کیا یہاں سے لگ رہا ہے کہ کورٹ نے وہ موقف نہیں مانا کہ 2006 میں پراپرٹی بنائی گئی؟ نہیں, اس میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ بالکل ایسا نہیں ہے. کہ جو JIT کے اندر سوال ہے اس میں یہ ہے کہ جس وقت پراپرٹی لی گئی 2006 کے اندر جو ہمارا موقف رہا ہے, اور اسی موقف کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سوالات پوچھے ہیں کہ آپ صرف اس ٹرانسفر آف پراپرٹی فرام میاں شریف ٹو حسین جو ہے اس کو حسن حسین 2006 کے اندر, نہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, نو JIT says کہ اگر جو میاں شریف نے بزنس کیا اور اس کے جتنی ٹریل تھی اس کے اندر یہ انفارمیشن ہے اس کو فل کر دیا جائے, اور جس وقت 2006 میں سیٹلمنٹ کے ذریعے یہ جو فلیٹس ہیں ان کو سیٹل کیا گیا اس کے بارے میں اگر کوئی مسنگ لنک انفارمیشن ہے اس کو فل کیا جائے. یہ کویشچن ہے. اگر آپ نے کہا انفارمیشن وہی تھی جو آپ نے پیش کی, یہی بات اکرم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہی پیش کیا جو مجھے دیا گیا, لیکن یہ بھی پھر خبریں آئیں, اینڈ آئی نو ہم لیکس پہ کافی بات کر چکے ہیں, بٹ لیک ہوئی کہ پرائم منسٹر واز انہیپی قطری لیٹر کو جیسے پریزنٹ کیا گیا, جیسے کہ کورٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ ایک دم سے جادوئی طریقے سے آ گیا لیٹر کہ وہ وکیل کا کام تھا کہ کیسے پریزنٹ کرنا ہے. کیا وہاں پہ غلطی ہوئی اکرم شیخ؟ دیکھیں, کسی بھی کیس میں جو وکلا ہوتے ہیں اور جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو پریزنٹ وکیل اپنے طریقے سے کرتے ہیں, جو دلائل دینے ہوتے ہیں, جو آرگیومنٹس کرنے ہوتے ہیں کورٹ میں, اس کے اندر ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے, ہر طرح کے ظاہر ہے کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ایک ایسا ریلیشن شپ بن جاتا ہے جس کے ذریعے انہوں نے انفارمیشن لینی ہوتی ہے جو ان کے کیس کو اسٹرانگ کرتی ہے کورٹ کے اندر. اور ابھی خیر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا ہے اسی بحث کے اوپر, لیکن میں اس میں ضرور بات کروں گی کہ کیس جو ہوتے ہیں, چاہے وہ یہ کیس ہو چاہے وہ اور کیس ہو, وکیل اپنے طریقے سے لڑتے ہیں, کلائنٹ شاید چاہتا ہو اس کو کسی اور طریقے سے, لیکن اس وقت جو وکلا ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹر سرجری کر رہا ہوتا ہے تو آپ آپریشن کے وقت اس کو یہ بتائیں کہ جی نہیں یہ ریموول آف دا ٹیشو ایسے کرنا ہے یا ایسے, تو اٹ کین بی ہیو این امپیکٹ آن دا کیس. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ تو ہر روز ہم آپس میں بھی جو ہمارے اپنے انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں, آپ ڈاکٹر سے بھی کبھی کبھی بحث کرتے ہیں جی میں نے یہ دوائی نہیں کھانی, مجھے سوٹ نہیں کر رہی. تو یہ دس از اے کلائنٹ, اور اگر ہوئی تو مجھے نہیں پتا اس انفارمیشن کے بارے میں کیونکہ لیگل ٹیم تھی وہ پرائم منسٹر کی شریف فیملی کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور اس میں بھی آپ نے جس طرح کہا کہ ذرائع سے یہ خبر لیک کی گئی تو اس پہ کامنٹ میرے خیال میں, کیونکہ مجھے اس کے فرسٹ ہینڈ نالج انفارمیشن نہیں. یہ بات تو اور اگر ایسی کوئی آپس میں اچھی باتیں بھی کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیس لڑا ہے, اور اگر دوسری طرح بھی ہوئی تو آئی تھنک دس از بٹوین دا کلائنٹ اینڈ دا لائرز. اور اس کو اسی کیس کے اوپر میرے خیال میں وہ ویسے بھی اس میں بھی ایسی اگر کوئی بات ہوئی ہوگی جس کا مجھے انفارمیشن نہیں ہے. اکرم شیخ صاحب بہت ہی سینئر وکیل ہیں اور انہوں نے اپنے طریقے سے اگر کچھ پیش کیا ہوگا تو کانفیڈنس کے ساتھ پیش کیا ہوگا, اس کیس کی سکسیس کے لیے پیش کیا ہوگا, اور اس کے اوپر میرے خیال میں اس قسم کی فردر کہ جی وہ ناراض ہوئے یا وہ یوں ہوئے, آئی تھنک ایسی بات نہیں. آپ نے فیصلے کو پڑھنے کے بعد
थिंक कि कतरी लेटर को एक्सेप्ट किया है कोर्ट ने या रिजेक्ट किया है? ऑफ कोर्स जी, कोर्ट का ये कहना कि वो जो JIT के अंदर सवाल है और उसके अंदर उसकी वैलिडेशन कि वो जो कतरी लेटर है उसके अंदर जितनी भी हाँ जी, इट्स अ मिथ और रियलिटी, उसको जाहिर है उसको एक्सेप्ट किया है तो उस क्वेश्चन को डाला है ना, वरना तो वो रिजेक्ट कर देते कि जी कतरी लेटर हैज़ बीन रिजेक्टेड कैटेगोरिक बिकॉज इट इज़ नॉट एडमिसिबल, ये होना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर यस, तो इसका मतलब है कि एडमिसिबल वो था। उसके ऊपर अगर आप वैलिडेशन का कि जो जिन्होंने लिखा है वो ख़त वो तमाम उन फैक्ट्स को वेरीफाई कर दें, और ऐसे होता है JIT में हमने देखा पिछले काफ़ी JITs बनी जिसमें आप स्काइप के ज़रिए जो लोग मुल्क से बाहर होते हैं और ऐसी गवाही दें या एविडेंस दें तो उनको वैलिडेट कराया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, एक और जो बात बहुत सारे चैनल्स पे चली और ये लगा भी पहले तासुब में कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से कोई सवाल नहीं उठाया गया JIT में, लेकिन जो पॉइंट 5 है, अब कुछ अखबारी रिपोर्ट्स भी आज ये कह रही हैं, कुछ एनालिस्ट भी ये कह रहे हैं कि पॉइंट 5 डायरेक्टली फिर जाएगा मरीम नवाज शरीफ साहिबा तक। क्या वो रेडी हैं JIT को जवाब देने के लिए? देखें, पहली बात तो ये कि मरीम नवाज के बारे में 2 सवालात थे और मेरे ख्याल में 1 साल 17 दिन जो ट्रायल मरीम नवाज का हुआ है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कभी किसी पाकिस्तानी शहरी का नहीं हुआ। खातून तो थी और वो तो मैं उस डिबेट में ही नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन जिस तरह उन्होंने कन्फ्रंट किया, आई थिंक जिस डिसेंसी के साथ, जिस तहम्मुल के साथ, जिस पेशेंस के साथ, सलूट टू हर। बिकॉज अगर मैं खातून हूँ और मेरे ऊपर इतनी मड स्लिंगिंग की जाए तो आई विल रिएक्ट, यू सी, एंड एवरीबडी वुड रिएक्ट, यू वुड रिएक्ट। लेकिन जाहिर है वो एक ऐसी चीज़ से जुड़ा था जिसमें पेशेंस जो था, जो उनके वालिद ने शायद उनको सिखाया है, और वो जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर तहम्मुल और पेशेंस की जो एग्जांपल हैं वो इनकलकेट हुई मरीम नवाज़ में। और मरीम नवाज़ को 2 तरीके से जोड़ा गया, एक कि वो मरीम नवाज़ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट है, और क्योंकि वो बेनिफिशियल ओनर हैं, और बेनिफिशियल ओनर की भी जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट कंपनी रूल्स UK के तहत डेफिनेशन है, वो ज़रूरी ट्रस्ट डीड के तहत जो बेनिफिशियल ओनर बनती हैं उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं जो अदालत में पेश की गई। और दूसरा उनको कहा कि वो बेनिफिशियल ओनर है इन कंपनीज़ की। उसके ऊपर 5 जजेस थे, अगर आप फैसले को पढ़ें उसमें ये लिखा है कि मरीम नवाज़ एक इंडिपेंडेंट इनकम अर्नर है, उनकी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, एक सोशल सेटअप के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहती हैं, और जो उनका रायवन में इकट्ठा घर है सबका और उनके अंदर रहती हैं, और जो जितनी इनकम उनकी है वो FPR के रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। ठीक है, टैक्स रिटर्न के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देती हैं, और उनकी डिपेंडेंसी ऑन प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसको कैटेगोरिकली लिखा गया। उसके बाद जो बेनिफिशियल ओनर हैं वो एज अ ट्रस्ट डीड ऑफ हर ब्रदर, उसकी एक सर्टन कंडीशंस हैं और जिसके अंदर से वो इनकम ड्रॉ नहीं करती, और इनकम ड्रॉ अगर वो नहीं करती तो उनको डिक्लेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है अपनी। और मरीम नवाज़, एक और बात मैं बता दूँ, मरीम नवाज़ किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। एसेट डिक्लेरेशन जो है, जो कि ऑनलाइन जाती है सबकी, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की होती है, लेकिन उसके बावजूद जब पटिशनर इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए तो उन्होंने वही अकाउंटेबिलिटी दी जो उनके ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर इस किस्म का शुबा उठाया जा रहा है तो उन्होंने उसका जवाब दिया। तमाम टैक्स रिकॉर्ड्स को पेश किया गया, तमाम ट्रस्ट डीड्स के जिसके ज़रिए वो बेनिफिशियल ओनर हैं उस अरेंजमेंट के ज़रिए वो पेश किया गया, और JIT के अंदर किसी किस्म का सवाल मरीम नवाज़ के ऊपर ना किया गया है ना उनको लिंक किया। नंबर 5 जो कह रहे हैं ख़ास तौर पे नेल्सन और नेस्को के हवाले से है, वो आपके ख्याल से नहीं मैं नेस्को और नीलसन का जो जिनके नाम के ऊपर वो फ्लैट्स हैं जिन कंपनीज के नाम के ऊपर, उसके ऊपर हुसैन जो हैं उनकी, हुसैन नवाज उनके ओनर हैं, ये तो बात कोर्ट में भी साबित हो चुकी है। सो यू आर 100% श्योर कि देयर इज नो क्वेश्चन कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा से कोई सवाल हो? क्यों आई एम नॉट 100% श्योर, आई नो दैट कि there is no categoric question about Maryam Nawaz in JIT. Okay, and on this note we'll take a break. Information Minister कह रही हैं कि JIT में मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर अब कोई सवाल नहीं है, मगर जहाँ जहाँ सवाल हैं शरीफ फैमिली पे वो लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आफ्टर ब्रेक हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने कहा कि पैसे ऑफर किए उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने, उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने। वी विल आस्क हर अबाउट दैट आफ्टर ब्रेक। इमरान खान साहब ने कहा कि पैसे ऑफर किए उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ने, वो कहने शहबाज शरीफ साहब के थ्रू एक म्यूचुअल फ्रेंड है दुबई में ये ऑफर की गई।
فریاد میں تو سمجھتی ہوں کہ میں نے بھی اپنی پریسر میں بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو تو کوئی بے وقوفی پیسے آفر کرے گا چپ رہنے کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب تو جتنا بولتے ہیں وہ دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، اور جس طرح انہوں نے یہ 10 بلین کی بھی بات کی، بڑی غیر مناسب بات ہے. اور اگر جس وقت وہ انٹرنیٹ سے فوج ڈاکیومنٹس ڈاؤن لوڈ کر رہے تھے اور فوٹو کاپیز کر رہے تھے اور لوگوں کی کتابوں میں سے کاغذات اکٹھے کر کے پوری کتابیں ایویڈنس کے طور پہ سپریم کورٹ میں جمع کرا رہے تھے، تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے اور کہتے جی یہ مجھے آفر ہوا ہے پیناما لیکس کے خاموشی کے لیے 10 بلین، ثبوت دیتے اور کہتے جی مجھے چپ رہنے کے لیے کہا گیا. اس سے بڑا کوئی ایویڈنس اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے کوئی ہو سکتا تھا؟ اور پھر آج وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، کل رات کو 10 بلین کا، اور پھر ابھی شہباز شریف صاحب کے کسی کامن میوچل فرینڈ نے نام لے کیوں نہیں لیتے؟ آپ کیا چیلنج کری ان کو نام لیں؟ میں چیلنج نہیں کری، میں تو ان کو کہہ رہی ہوں کہ نام لیں، اخلاقی جرت کا اظہار کریں اور اس قسم کی اور پھر انہوں نے خالی یہ نہیں کہا. افسوسناک بات یہ ہے فریا کہ جو انہوں نے اپنی سیاست کے ذریعے آئینی اور قانونی اداروں کی تضحیک شروع کی ہے اور جس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش وہ کرتے ہیں، مطلب جتنی اونچی آواز ہو اتنی ہی میرے، اور وہ ایسا ہے کہ اب ہر کوئی ان سے عزت بچانے کے لیے کہتا ہے یار مینوں معاف کر. اور پھر اس کے بعد انہوں نے غیر مناسب بات ساتھ یہ کی کہ 10 بلین گورنمنٹ نے آفر کی، اور پھر اسی طرح وہ اداروں کو بھی آفر کر رہی ہے. گورنمنٹ کے بارے میں یہ بات کہی اور پھر کہا، میں نے سنائی آج اپنی پریس کانفرنس میں ان کی ساری بات، اور پھر کہا کہ وہ ادارے جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں اور جن کو وہ پیسے آفر کر رہے ہیں وہ کیسے جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کریں گے. آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا اور میں نے پہلے یہ کہا اپنی قیمت لگائی 10 بلین، لیکن یہ اور آپ فائدہ نہیں دے گا. اگر فرض کریں پی ٹی آئی بھی جے آئی ٹی پہ سوال اٹھا رہی ہے، پیپلز پارٹی تو ریجیکٹ ہی کر چکی ہے، جب اپوزیشن کو جے آئی ٹی پسند ہی نہیں ہے تو پھر ختم کرے معاملہ. ختم کرنا نہیں چاہتی اپوزیشن. فریا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جے آئی ٹی میں سوال تو شریف فیملی نے دینے ہیں جواب. مسئلہ اپوزیشن کو کیوں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 13 سوالوں کے بھی جواب آ گئے، کام ہم نے نہیں کیا، پرفارم ہم نے نہیں کیا، آخری سال ہے، وہ پہلے پری الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں میرے خیال میں. اور جے آئی ٹی کو جواب دینے کے لیے آف کورس وی آر، اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ نہ ہو، کیونکہ اپوزیشن یہ سمجھ چکی ہے کہ اگر یہ جوابات آ گئے اس کے بعد واٹس نیکسٹ فار دیم؟ Next for them is answering to the people of the country. پر اس میں اعتزاز احسن صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 5 ججز میں سے ایک نے بھی نہیں کہا کہ پرائم منسٹر اہل ہیں. دس از ہم ٹاکنگ ناٹ ایز پیپلز پارٹی، لیکن ایک قانون دان کی حیثیت سے. میں بہت عزت کرتی ہوں اعتزاز احسن صاحب کی، لیکن لیٹلی انہوں نے بھی کچھ ایسے بیان دینے شروع کر دیے جو ان کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتا. اور انہوں نے بھی جس طرح متنازع بنایا انٹیلیجنس ایجنسی کو اور اس کے بارے میں بولنا پڑا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ جی ہم مطلب اداروں کو خود اپنی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں، اس طرح کی بیانات آ رہے ہیں. اور متنازع بنانا، دیکھیں میں ایک بڑی کیٹیگورک بات کہوں گی کہ یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ 3 ججز جنہوں نے فیصلے میں اختلافی نوٹ نہیں دیا اور کورٹ آرڈر 5 ججز نے سائن کیا ہے. پہلی بات تو یہ کلیریفائی کر دوں. 2 ججز جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا ان کی عزت، اور جنہوں نے 3 نے نہیں دیا ان کو آپ جس طرح ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی میرے سمجھتی ہوں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. کورٹ کا ایک آرڈر آ چکا ہے، اس کے تحت ایک جے آئی ٹی بن چکی ہے، اس جے آئی ٹی نے اپنا کام کرنا ہے اور انویسٹیگیٹ کرنی. لیٹس ویٹ فار دیٹ. ٹھیک، لیکن فیصلے پہ تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے. ہاؤ از دیٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ نہیں، آپ فیصلے پہ اختلاف کریں کورٹ آرڈر پہ. آپ چیزوں کو اپنی مرضی سے، اب کیا ہونے جا رہا ہے جو اعلان ہو رہا ہے کہ جمعے کو جب جلسہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر جو اپنے سیکشنز ہیں ان کی ٹرانسلیشنز کر کے اردو میں بانٹے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو انگریزی میں تو پھر اردو سیکشنز وہ بھی پرنٹ کریں جو ان کے حق میں بھی نہیں ہے، تاکہ پوری پکچر دے نا. 5 ججز نے کورٹ آرڈر سائن کیا. ٹھیک ہے، اس کا آپریشنل پارٹ ہر فیصلے کا ایسا ہی ہوتا ہے. چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ اختلافی نوٹ پہ جو تماشا پاکستان میں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. کورٹ آرڈر کے کانٹینٹ کو پڑھیں، جو آرڈر میں لکھا ہے جے آئی ٹی بنی ہے اس کی میرے خیال میں ویٹ کرنا چاہیے، اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس احتساب کا، جس احتساب کے لیے وزیر اعظم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، وہ رک جائے گا، اور یہی مقصد ہے اپوزیشن. اوکے، اب آ جاتے ہیں چیئرمین نیب پہ. 6 مہینے رہ گئے، آپ تھیں کورٹ میں، ہر روز ہی ہوتی تھیں آپ کورٹ میں. جس وقت چیئرمین نیب کے حوالے سے سوال بھی ہوئے، کافی زیادہ کورٹ نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کے خلاف بات کی، یہ تک کہا کہ یہ مرحوم ہو چکے ہیں، اب ختم ہے. اب اس کے بعد کہ حکومت کا کام نہیں تھا کہ کوئی ایکشن لیتی چیئرمین نیب کے خلاف. اب پی ٹی آئی گئی ہے کورٹ میں اگین چیئرمین نیب کے خلاف، فیصلے میں ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. تو گورنمنٹ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سب جوڈس یہ کیس تھا، کیونکہ اس وقت چیئرمین نیب کو بلا لیا گیا تھا اور ان کو ظاہر ہے وہ پیش ہوئے سپریم کورٹ کے آگے.
اور انہوں نے تمام تفصیل بتائی کہ کن کن کورٹ سے وہ جو فیصلہ جس کے بارے میں بحث ہو رہی تھی وہ کتنی کورٹس ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ فیصلہ گزر چکا ہے. ڈبل جیپٹی ہے, اس کے اوپر ڈیسیجنز آ چکے ہیں. 13 ججز نے اس کی ججمنٹ کو انڈورس کیا ہے اور اس کے اوپر جو بات ہوئی اور پھر کورٹ نے جو سوالات اٹھا رہے تھے وہ لوگ آنریبل ججز کورٹ کے اندر, اس کے بارے میں وہ بارہا کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو مس کنسٹرو کر کے نہ پیش کیا جائے. یہ ہمارے سوالات اس کیس کے اندر کو انویسٹیگیٹ جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم ہیئرنگ کر رہے ہیں, اس کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم کویشچنز کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ اسی چیز کا ذکر اس کورٹ آرڈر میں نہیں ہے. ٹھیک, اور اسی چیز کو میں یہ پہلے بھی جو بات کر رہی تھی کہ جو کورٹ آرڈر میں ہے اب اس سے فارورڈ آگے بات چلنی چاہیے. اور جو کورٹ آرڈر نے تعین کر دیا ہے اس کیس کو فردر کنکلوڈ کرنے کا طریقہ, آئی تھنک لیٹس ویٹ فار سو چیئرمین آپ کے خلاف کوئی آپ کے خیال سے ایکشن کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو؟ اگر ہوتی تو سپریم کورٹ سجیسٹ کرتی. رائٹ, جو دوبارہ لے کر آئیں گے شخصیت, طریقہ کار پہ تو سوال اٹھا رہے ہیں بار بار اپوزیشن بھی, کیا ہو سکتا ہے کہ مل کر سب بیٹھ کے کوئی نیا طریقہ کار بنایا چیئرمین نے آپ کے لیے؟ میں آپ کے حوالے سے تو پرائم منسٹر نے بھی ریزرویشن میرے خیال میں جی میرے خیال میں اب بہت ہو چکا. اس پورے ٹرائل سے, اس پوری ہیئرنگ سے ادارے بھی گزرے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کے اندر وزیر اعظم نے وہ اگزامپل سیٹ کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. موجودہ وزیر اعظم اپنی 3 نسلوں کا جواب دے رہے ہیں. تمام اداروں کو پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں, جس ادارے کو سپریم کورٹ نے بلایا اس کے بارے میں ڈیسیجن کورٹ آرڈر آ چکا ہے. اب اس کے اکارڈنگلی کام ہوگا. رائٹ, ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ احسان اللہ احسان نے بتائی کہ افغانستان اور بھارت کس طرح کے سے ملوث ہیں یہاں پر دہشت گردی کو فنڈ کرنے میں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اسٹیٹمنٹ کو, جو انٹرویو ہے. کیا موقف ہوگا پاکستان کی حکومت کا اس حوالے سے؟ جب احسان اللہ احسان تو میڈیا میں ہر ایک سے مختلف لوگوں سے ان ٹچ رہے ہیں, ایوری بڈی نوز ہم کہ یہ طالبان کا فیس ہے. اس وقت جس وقت بہت بڑی دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں, ان کا اسٹیٹمنٹ کتنا اہم ہے؟ میں سمجھتی ہوں جی کافی حساس اسٹیٹمنٹ ہے, اور جس قسم کی تفصیل اس اسٹیٹمنٹ میں بیان کی گئی ہے کہ کس طرح پاکستان کی نوجوان نسل کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, اور اس کے اندر جتنی قوتوں کا, جتنی کنٹریز کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے اوپر. اور یہ پہلے بھی, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, جس وقت یہ تنقید ہوتی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان کام نہیں کر رہا, میرے خیال میں یہ ثمرات ہے نیشنل ایکشن پلان کے کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز, چاہے وہ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں اور چاہے وہ عسکری لا انفورسمنٹ ایجنسی, انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, جو ان کی شیئر ڈائریکٹریٹ کے ذریعے جو یہ اس طرح کے نیٹ ورکس کو توڑا جا رہا ہے اور ہمیں اب ریزلٹس مل رہے ہیں. یہ وہ جلد بازی تھی جو ریزلٹس کو پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے ڈویڈنڈس مل رہے ہیں. اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اتنی بڑا جو ایک منصوبے بنائے جا رہے تھے اور ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو وہ نیٹ ورک ٹوٹا اور یہ بیان آیا, اور اس کے اوپر یہ کامیابی ہے میں سمجھتی ہوں. ایک تو عسکری جو انٹرونشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور جتنے آپریشنز ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ ضرب عضب ہو, چاہے وہ رد الفساد اب ہو, یہ اس کے ریزلٹس ہیں. اور جو ہم نے دیکھا کہ کراچی آپریشن اور جو کومنگ آپریشن کی پہلی دفعہ جو انٹرونشن پالیسی انٹرونشنز کی گئی زیرو ٹالرنس کے اوپر, کوئی پولیٹیکل کمپرومائز نہ کیا گیا اس کے اوپر. کیونکہ پرائم منسٹر کا 2013 میں جو پہلا اسپیچ تھی پارلیمنٹ کے اندر آفٹر اسیومنگ آفس, وہ یہ تھی کہ دہشت گردی کے اوپر گڈ اور بیڈ طالبانوں کے اندر اب کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے. اور ان کے جو فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں, اس کی جس طرح آج کا بیان جو تھا, اور اس کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے لیے بھی زیرو ٹالرنس ہے. اور جس وقت بالکل دیکھیں کوئی اور ملک ہو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہو, اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے. چلیں, گڈ ٹو نو دیٹ. آخر میں کیونکہ آپ نے ریلیٹیولی ایک کرائسس میں اپنی منسٹری کا چارج سنبھالا, کس طرح لگا آپ کو, خاص طور پہ بینگ اے وومن, بڑی میل اورینٹڈ فضا ہوتی ہے, کیا چیلنجز ملے, کیا چینجز لے کر آئی ہیں آپ؟ چیلنجز تھی, پہلی بات تو ایک ایسی انوائرمنٹ تھی جس کے اندر کیپٹل کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات ہو رہی تھی جس وقت میں نے آفس اسیوم کیا. تو ایک پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر ہسٹیلٹی تو آج تک ہے, اور اس کو میں اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم کا جو اعتماد تھا اس کے اکارڈنگلی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ پورا ہو. کیونکہ جو لیگیسی پرویز رشید صاحب کی تھی, اتنا زیادہ ایکسپیرینس اور اتنا زیادہ جو جس طرح انہوں نے, ان کی ایک شخصیت ہے, ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پورا ایک پیرافرنیلیا ہے, وہ تھوڑا
تھوڑا سا انٹیمیڈیٹنگ تھا، لیکن پرائم منسٹر نے اللہ کے فضل و کرم سے اعتماد کیا. اس وزارت کے اندر جو میں چیزیں کر رہی ہوں تھوڑی سی وہ انسٹیٹیوشن کی انٹرونشنز ہیں. فار ایگزامپل ایسی چیزیں جس کے اندر بہت بڑا جو ریالٹی ہے وہ سوشل میڈیا ہے پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر. اس کی ایک مسنگ لنک تھا جس کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ایسا انفراسٹرکچر جو کہ پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ ہے، چاہے پاکستان کی بہتری کے لیے، اور جتنی چیزیں جو موجودہ دور حکومت میں ہوئیں اور لوگوں تک پہنچنی چاہیے اور دنیا تک پہنچنی چاہیے کہ کیسے پاکستان ان تمام بحرانوں سے نکل کر اب ایک ایسا ایگزامپل سیٹ کر رہا ہے کہ ایک ایمرجنگ پاکستان ہے، دوبارہ پاکستان کے میپ کے اوپر ایک عالمی دنیا میں دوبارہ سے عزت بحال ہو رہی ہے، چاہے وہ اکنامکس ہو یا چاہے وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں. ٹیررزم کی اپنی ایک کہانی ہے جو کہ جس کو کاؤنٹر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا کاؤنٹر نیریٹو بڑی امپورٹنٹ بات ہے آئیڈیولوجیکل فرنٹس کے اوپر. یہ رد الفساد، ضرب العض بڑے ہی امپورٹنٹ انٹرونشنز ہوتی ہیں، لیکن اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، لیکن ان کی سسٹینیبلٹی کے لیے ایک کاؤنٹر نیریٹو بہت ضروری ہے. اور پاکستان کے اندر جو مسنگ لنک رہا ہے میرے خیال میں، جو میں سمجھتی ہوں آفٹر اسیومنگ آفس، از دیٹ کاؤنٹر نیریٹو. اور جو ہم ملکوں نے ان کاؤنٹر نیریٹوز بنائے ہیں تھرو دیئر فلمس، تھرو پروڈکشنز، تھرو براڈ کاسٹنگ، وہ ٹول مسنگ رہا ہے پاکستان کے اندر. تو میرا جو بہت فوکس ہے کہ پاکستان کے امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک کلیکٹو ہماری رسپانسبلٹی ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کی، اس کو کیسے ون پیج پر لا کر ان ذریعوں سے جو کہ ماڈرن ٹولز ہیں پروموٹ کرنے کے. ہمارے ہمسائے ممالک ہوں، ماڈرن کنٹریز ہوں، جنہوں نے اپنے امیج کو پروموٹ کیا ہے، وہ ان طریقوں سے کیا ہے، ان کاؤنٹر نیریٹو سے کیا ہے. اور ہمارے جو اصل آرٹسٹ ہیں، ہمارے جو اصل ہیروز ہیں، وہ ہماری آرٹسٹ کمیونٹی ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا نیشنل ہیریٹیج ہے. اس کا جو نیریٹو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا چاہیے دوسرے نیریٹو کے لیے. That is very heartening to know that. Thank you so much, Mariam, for being on the show. Mariam Aurangzeb صاحبہ کی باتیں آپ نے سنی. جو do write to us on my Facebook page or on my Twitter account. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.